دادی جان خدارا آپ ضد چھوڑ دیں اور یہ دوائی کھا لیں. ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی ہے کہ ایک بھی خوراک مس نہیں ہونی چاہیے، اور آپ ہیں کہ بس اپنی تسبیح میں مگن ہیں. ہانیہ کی آواز میں فکر اور اپنائیت کھلی ہوئی تھی. وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس اور ادویات کی ٹرے تھامے بیڈ کے قریب کھڑی تھی، جہاں سفید چاندنی میں لپٹی دادی جان تسبیح کے دانے گھمانے میں مصروف تھی. ان کے جھریوں زدہ چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی جو ہانیہ کی بے چینی دیکھ کر مزید گہری ہو گئی. رکھ دو یہیں پتر، کھا لوں گی، کہیں بھاگے تھوڑی جا رہی ہے یہ دوائی. دادی جان نے تسبیح سرہانے رکھی اور محبت باش نظروں سے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو سادگی کا پیکر تھی. نہیں دادی جان، رکھ دوں گی تو آپ پھر بھول جائیں گی. آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کی صحت میرے لیے کتنی اہم ہے. اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا اس بھری حویلی میں کون ہے؟ ہانیہ کا لہجہ آخر میں کچھ بھیگ سا گیا. اس کی بات سن کر دادی جان کی آنکھوں میں ایک دکھ تیر گیا. وہ جانتی تھی کہ ہانیہ غلط نہیں کہہ رہی. اسے ذالی شان اور در و دیوار سے باتیں کرتے حویلی میں آئے پورے 6 مہینے گزر چکے تھے. 6 ماہ کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا، لیکن اس حویلی کے مکینوں کے لیے وہ آج بھی ایک اجنبی، ایک ناپسندیدہ وجود تھی. اونچی چھتوں اور مہنگے فانوسوں والی اس حویلی میں اگر کوئی اسے دل سے اپنانے والا تھا تو وہ صرف یہ ضعیف عورت تھی جو اس وقت بستر پر بیٹھی تھی. ہانیہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود دادی جان کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ دبانے لگی. اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی. باقی گھر والے تو دور، اس کا اپنا شوہر ازلان خان زادہ اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. وہ اس گھر میں ایک جیتی جاگتی لاش کی طرح رہ رہی تھی جسے صرف دادی جان کی محبت نے سانس لینے کا حوصلہ دیا تھا. ہانیہ، دادی جان نے نرمی سے پکارا. جی دادی جان. ہانیہ نے چونک کر سر اٹھایا. کب تک؟ دادی جان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. کب تک تم یوں ہی صرف میری خدمت میں لگی رہو گی؟ کب تک خود کو اس گھر کی آیا سمجھتی رہو گی؟ ہانیہ کی پلکیں جھک گئیں. دادی جان، آپ جانتی ہیں کہ میری حیثیت اس گھر میں کیا ہے. میں تو بس... خاموش. دادی جان نے شفقت بھرے انداز میں اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی. تم اس گھر کی بہو ہو، ازلان خان زادہ کی منکوہا ہو. تمہارا حق ہے اس حویلی پر، اس کے مکینوں پر، سب سے بڑھ کر اپنے شوہر پر. حق تو تب ہوتا ہے دادی جان جب کوئی دینے پر راضی ہو. ہانیہ کے لہجے میں چھپی تلخی ابھر آئی. وہ تو میری شکل دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں. دادی جان نے اس کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں تھام لیا. یہی تو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں میری بچی. محبت بھیک میں نہیں ملتی، محبت چھینی جاتی ہے، محبت جیتی جاتی ہے. تم ماشاءاللہ اتنی حسین ہو، اللہ نے تمہیں وہ صورت دی ہے کہ دیکھنے والا پلٹ کر دیکھے، لیکن تم نے خود کو اس حلیے میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ ہانیہ نے حیرت سے اپنے سادہ سے سوٹ اور کس کر باندھے ہوئے دوپٹے کو دیکھا. جس کے لیے تم اس گھر میں آئی ہو، کبھی خود کو اس کے لیے بھی تیار کیا ہے؟ کبھی کوشش کی ہے کہ اس کے سامنے ایسے جاؤ کہ اس کی نظریں تم پر جم جائیں؟ دادی جان کی باتوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. ہانیہ گھبرا گئی. دادی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ازلان، وہ تو مجھ سے بات نہیں کرتے. میں ان کے سامنے تیار ہو کر جاؤں گی تو وہ کیا سوچیں گے؟ وہ پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتے ہیں. نفرت اور محبت میں ایک بہت باریک سی لکیر ہوتی ہے ہانیہ. دادی جان نے پرزور لہجے میں کہا. عورت کے حسن میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے. یہ پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے. ازلان مرد ہے، کوئی فرشتہ نہیں. اگر تم سچ سنور کر اپنا حق جتانے والے انداز میں اس کے سامنے جاؤ گی تو دیکھنا اس کا دل کیسے موم ہوتا ہے. ہانیہ نے جلدی سے دوائی کا گلاس اٹھا کر دادی جان کے ہونٹوں سے لگا دیا تاکہ بات کا رخ موڑ سکیں. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. دادی جان کی امیدیں اس کے لیے ایک بھاری بوجھ بنتی جا رہی تھی. چلیں اب یہ باتیں چھوڑیں، جلدی سے یہ گولی کھائیں ورنہ آپ کا بی پی پھر ہائی ہو جائے گا. ہانیہ نے زبردستی گلاس تھمایا. دادی جان نے دوائی نگل تو لی، لیکن ان کی نظریں بدستور ہانیہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. تو میری بات کو ٹال رہی ہو ہانیہ، لیکن یاد رکھنا کہ برف کو پگھلانے کے لیے سورج کو سامنے آنا پڑتا ہے. تم یوں سائے میں چھپی رہو گی تو اندھیرا ہی تمہارا مقدر بنے گا. ہانیہ نے خالی گلاس واپس ٹرے میں رکھا اور سر جھکا لیا. اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. دادی جان، آپ کیوں ایسی امیدیں دلاتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی؟ اس کی آواز رند گئی تھی. میں نے کوشش کی تھی دادی جان شروع کے دنوں میں، لیکن ان کی آنکھوں میں جو سرد موری ہے وہ میرا کلیجہ چیر دیتی ہے. وہ مجھے انسان ہی نہیں سمجھتے، ایک خریدی ہوئی چیز سمجھتی ہیں جسے مجبوری میں قبول کیا گیا ہو. تو اس مجبوری کو محبت میں بدلنا تمہارا کام ہے. دادی جان نے اس کے آنسو اپنے پلو سے صاف کیے. تم ہمت کیوں ہار رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ.
مجھے یقین ہے کہ میرا اذلان ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، بس اسے ایک دھچکے کی ضرورت ہے، حسن اور محبت کی ایک زوردار وار کی ضرورت ہے۔ ہانیہ نے دادی جان کی باتیں سن کر بے یقینی سے سرنفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو اب ضبط کے بندھن توڑ کر رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ وہ دادی جان کے بستر کے پاس زمین پر ہی بیٹھی رہی۔ اس کا دل ان امیدوں کے بوجھ تلے دب رہا تھا جو دادی جان زبردستی اس کے دامن میں ڈال رہی تھی۔ دادی جان، خدارا مجھے ایسی جھوٹی امیدیں مت دلایا کریں۔ ہانیہ کی آواز میں کرب اور ٹوٹ پھوٹ نمایاں تھی۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر بوڑھی عورت کے پرعزم چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں دکھاتی ہیں آپ مجھے وہ خواب جن کی تعبیر میرے مقدر میں ہی نہیں ہے؟ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی نہیں بدلیں گے۔ آپ کے پوتے کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی بن پائے گی۔ دادی جان نے تڑپ کر ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ تم نہیں، تمہاری مایوسی بول رہی ہے میری بچی۔ تم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں لیکن میں نے نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اذلان سخت ہے، ضدی ہے، لیکن پتھر نہیں، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں دادی جان۔ ہانیہ نے تلخی سے جواب دیا۔ اگر ان کے سینے میں دل ہوتا تو وہ مجھے یوں اس حویلی میں تنہا نہ چھوڑتے۔ آپ کہتی ہیں میں کوشش کروں؟ کس چیز کی کوشش؟ اس انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی جو میری طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ دادی کی گرفت سے چھڑوایا اور اپنے آنسو پونچھے۔ پلیز دادی جان، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ سچنا، سورنا، یہ ادائیں دکھانا، یہ سب ان لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے جن کے شوہر انہیں مان دیتے ہیں۔ میں تو اس گھر میں ایک ناپسندیدہ بوجھ ہوں۔ دادی جان کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، مت کرو کوشش، لیکن یاد رکھنا ہانیہ، تقدیر بھی انہی کا ساتھ دیتی ہے جو خود اپنے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ میں تمہیں اس گھر کی ملکہ بنتے دیکھنا چاہتی ہوں، کسی کونے میں پڑی ہوئی فضول چیز نہیں۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور دادی جان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے سے باہر آتے ہی اسے لگا کہ جیسے وہ کسی پناہ گاہ سے نکل کر میدان جنگ میں آ گئی ہو۔ اس پوری عالیشان حویلی میں بس ایک دادی جان کا کمرہ ہی تو تھا جہاں وہ 2 گھڑی سکون کا سانس لے سکتی تھی، جہاں اس انسان سمجھا جاتا تھا، ورنہ اس دہلیز کے باہر تو ہر شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی۔ وہ راہداری میں چلتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ وہ تو گاؤں میں اپنی سادہ سی زندگی میں خوش تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ ایک دن اس کی قسمت یوں پلٹا کھا جائے گی اور اسے زبردستی بیاہ کر اس اجنبی شہر اور اجنبی لوگوں کے درمیان لا پھینکا جائے گا۔ پورے گھر کے رویے ایک طرف، لیکن اس شخص کا رویہ سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا جس کے نام کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا، اذلان خانزادہ، جس نے اس پر ترس کھا کر اس کی عزت بچانے کے نام پر نکاح تو کر لیا تھا، مگر نکاح کے فوراً بعد اسے یوں فراموش کر دیا جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں، بلکہ بازار سے خریدی ہوئی کوئی غیر ضروری شے ہو جسے خرید کر اسٹور روم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ہانیہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب سامنے سے چچی جان یعنی بیگم ثروت آتی دکھائی دی۔ انہیں دیکھتے ہی ہانیہ کا دل سہم گیا۔ بیگم ثروت کی نظریں ہانیہ پر پڑتے ہی انگاروں کی طرح دہک اٹھیں۔ ارے تو ابھی تک یہی مٹر گشت کر رہی ہے؟ چچی جان نے پاس آتے ہی کڑواہٹ سے کہا۔ میں نے تجھے کہا تھا نا کہ ڈائننگ ٹیبل صاف کر دینا، مہمان آنے والے ہیں شام کو، لیکن تجھے تو دادی کے کمرے میں بیٹھ کر سازشیں کرنے سے فرصت ملے تب نہ۔ میں بس ابھی جا رہی تھی چچی جان، ہانیہ نے نظریں جھکا کر بمشکل جواب دیا۔ چچی جان مت کہا کر مجھے، انہوں نے ہانیہ کو حقارت سے سر تا پا دیکھا۔ مجھے تیرے منہ سے یہ رشتہ اچھا نہیں لگتا، تیری اوقات اس گھر میں کام کرنے والیوں سے زیادہ نہیں۔ وہ تو اذلان نے نہ جانے کس مجبوری میں تجھ جیسی گنوار کو ہمارے سر پر تھوک دیا، ورنہ اس حویلی کے دروازے تو تجھ جیسی لڑکیوں کے لیے کھلتے بھی نہیں ہیں۔ ہانیہ کے دل پر ان الفاظ نے نشتر کا کام کیا تو آنسو دوبارہ اس کی آنکھوں میں امڑ آئے، لیکن اس نے خود کو رونے سے روکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ معاف کر دیں، اب نہیں کہوں گی، ہانیہ نے لرزتی آواز میں کہا اور تیزی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑی چچی جان نفرت سے بڑبڑائیں، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس منحوس سائے سے۔ میرا بس چلے تو آج ہی اسے دھکے دے کر باہر نکال دوں۔ کچن میں پہنچ کر ہانیہ سنک کے کنارے کھڑی ہو گئی اور نل کھول دیا۔ پانی کی دھار کے ساتھ اس کے آنسو بھی بہہ نکلے۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اذلان اسے بیاہ کر لایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، شاید اسے ایک صاحبان مل گیا ہے، لیکن اذلان نے تو اسے لا کر حویلی کے ایک کونے والے کمرے میں چھوڑ دیا تھا اور پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی۔ وہ گھر میں آتا، سب سے ہنستا بولتا، اپنی ماں اور چچی کے ساتھ وقت گزارتا،
لیکن ہانیہ کے سامنے آتے ہی اس کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ سرد ہو جاتا۔ اسے دیکھتا تک نہیں تھا، جیسے وہ نظر انداز کرنے کے بھی قابل نہ ہو۔ یہ بے اعتنائی، یہ وجود کی نفی، یہ مار پیٹ اور گالیوں سے بھی زیادہ اذیت ناک تھی۔ اے اللہ مجھے صبر دے، ہانیہ نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے تاکہ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو چھپا سکے۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی اسے بہت طویل سفر کرنا ہے۔ اس گھر میں سانس لینا کسی عذاب سے کم نہیں تھا، لیکن اس کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ بھی تو نہیں تھی۔ وہ اذلان خانزادہ کی پناہ میں تھی، جو خود کسی ظالم ستمگر سے کم نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کے مرکزی دروازے پر گاڑی کے ہارن کی مخصوص آواز گونجی۔ یہ آواز اس بات کا اعلان تھی کہ اس حویلی کا ولی عہد اذلان خانزادہ واپس آ چکا ہے۔ پورچ میں سیاہ رنگ کی چمچماتی لینڈ کروزر رکی تو ملازمین دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ ڈرائیونگ سیٹ سے نکلنے والا شخص قداور اور وجیح تھا، جس کی شخصیت میں بلا کا روب اور آنکھوں میں ایک ایسی سختی تھی جو سامنے والے کو لرزا دینے کے لیے کافی تھی۔ اذلان خانزادہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ وہ خانزادوں کا اکلوتا چشم و چراغ اور سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ اس خاندان کا غرور تھا جس کی ایک آواز پر پوری حویلی میں سناٹا چھا جاتا، اور جس کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب اپنی جان تک لڑانے کو تیار ہو جاتے۔ وہ لاڈلا تھا، سب کا محبوب تھا، سوائے اسے ایک وجود کے جو اس وقت کچن کی کھڑکی سے اسے گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے پردہ گرایا۔ دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی ہے، وہی شخص تھا جو اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ تھا۔ اگر اذلان چاہتا تو ایک پل میں ہانیہ کی زندگی بدل سکتا تھا۔ اگر وہ سب کے سامنے اسے اپنی بیوی کا درجہ دے دیتا، اسے اپنا لیتا، تو حویلی کے کسی فرد کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہانیہ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھتا۔ مگر افسوس، وہ تو خود اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر اپنے کاموں اور اپنی دنیا میں مگن تھا۔ ہانیہ کی حیثیت اس کی زندگی میں کسی جیتی جاگتی انسان کی نہیں تھی، بلکہ وہ اسے ایک ایسی حقیر چیز سمجھتا تھا جسے خرید کر گھر کے کسی کونے میں سجا دیا گیا ہو، یا شاید سجا بھی نہیں بلکہ کسی اسٹور روم میں پھینک دیا گیا ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو لاؤنج میں رونق لگ گئی۔ میرا شیر بیٹا آ گیا۔ اذلان کی والدہ بیگم ثروت نے محبت سے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ آج بہت دیر کر دی تم نے اذلان، میں کب سے تمہارے کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ بس ماما آفس میں کچھ کام زیادہ تھا، اذلان نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور ملازم کو پانی کا اشارہ کیا۔ ہانیہ جو بھی کچن سے ٹرے لے کر نکلی تھی ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ وہ اذلان کے قریب پہنچی تو اس کے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ اذلان نے سر اٹھایا، اس کی نگاہ ہانیہ پر پڑی، لیکن اس میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھ سے گلاس ایسے لیا جیسے وہ کوئی روبوٹ ہو یا کوئی معمولی سی ملازمہ، اور بنا اس کی طرف دیکھے پانی پی کر گلاس واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی حال احوال، نہ ہی آنکھوں میں کوئی جذبہ۔ یہ رویہ ہانیہ کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹی تو پیچھے سے چچی جان نورین کی طنزی آواز ابھری، دیکھا بھابی کیسی منہ لٹکائے پھرتی ہے، جیسے ہم نے اس پر کتنا ظلم کر دیا ہو۔ ارے شکر ادا کرے کہ اذلان نے اسے اس حویلی کی چھت دی ہوئی ہے، ورنہ گاؤں میں تو یہ کھیتوں میں کام کرنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ چچی نورین کی بات پر بیگم ثروت نے حقارت سے ہانیہ کے پشت کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہی کہتی ہو نورین، یہ تو اذلان کی مجبوری تھی، وہ وعدہ جس نے دادی سے کر لیا تھا، ورنہ میرا بیٹا اور یہ 2 ٹکے کی لڑکی کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ مجھے تو ہر وقت یہی دکھ کھایا جاتا ہے کہ میرے ہیرے جیسے بیٹے کے نصیب میں یہ کانٹا لکھ دیا گیا۔ ہانیہ کے قدم رک گئے، الفاظ کے نشتر اس کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس کی شادی اذلان سے کسی محبت یا پسند کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک انتہائی مجبوری کے تحت ہوئی تھی۔ گاؤں کے حالات اور خاندانی دشمنی کی وجہ سے اس کی عزت خطرے میں تھی، اور دادی جان کے حکم پر اذلان کو اس سے نکاح کر کے اسے شہر لانا پڑا تھا۔ لیکن اس تحفظ نے اسے ایک نئی قید میں ڈال دیا تھا۔ وہ کچن میں واپس آئی اور دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ تایا جان اور چچا جان کا رویہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ انہوں نے تو آج تک ہانیہ کو بہو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ ان کے لیے وہ گھر میں موجود ایک ایسا سایہ تھی جس کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا۔ لیکن عورتوں کا وار زیادہ کاری ہوتا ہے۔ بیگم ثروت اور چچی نورین کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے کچا چبا جائیں۔ ذرا ذرا سی بات پر اسے تانے دینا، اس کے خاندان اور اس کی غربت کا مذاق اڑانا ان کا روز کا معمول تھا۔ ابھی وہ اپنے آنسو ضبط کر ہی رہی تھی کہ چچی نورین کچن میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ناگواری تھی۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو نواب زادی؟ باہر مہمانوں کے لیے چائے کون بنائے گا؟
یا تمہارا خیال ہے کہ اذلان آ گیا ہے تو اب تمہیں سر پر بٹھا لیا جائے گا؟ جی چچی جان، میں بس بنا ہی رہی تھی۔ ہانیہ نے گھبرا کر چولہے کی طرف رخ کیا۔ چچی جان مت کہا کرو مجھے، نارین بیگم نے چھڑک دیا۔ مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ تم میری دیورانی کے رشتے میں ہو۔ اپنی اوقات میں رہا کرو، تم اس گھر میں صرف ایک بوجھ ہو اور بوجھ کو خاموشی سے ایک کونے میں پڑا رہنا چاہیے۔ اذلان کی بیوی ہونے کا خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو تمہیں جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتا۔ ہانیہ نے لب بھینچ لیے۔ چچی نورین کی باتیں کڑوی تھیں مگر سچ تھی۔ اذلان اگر اسے ذرا سی بھی عزت دیتا تو شاید باقی گھر والوں کی اتنی جرت نہ ہوتی، لیکن جب شوہر ہی اپنی بیوی کو وقار نہ دے تو دنیا والے اسے پیروں تلے روندنے میں دیر نہیں لگاتے۔ چائے بنا کر جلدی لاؤ اور خبردار جو مہمانوں کے سامنے اپنی منحوس صورت لے کر آئے، ٹرے وہیں میز پر رکھ کر واپس آ جانا۔ نورین بیگم حکم صادر کر کے مڑ گئیں اور ہانیہ ایک بار پھر اپنی قسمت کا ماتم کرنے کے لیے تنہا رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سلسلہ یہیں رکنے والا نہیں، ابھی تو ذلت کے کئی اور جام پینا باقی تھے۔ اگلے ہی دن تائی جان نے اپنی خاص سہیلیوں اور شہر کی بیگمات کے لیے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کر رکھا تھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور ملازمین ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، مگر کچن کی ساری ذمہ داری جان بوجھ کر ہانیہ کے ناتوا کاندھوں پر ڈال دی گئی تھی۔ تائی جان کا حکم تھا کہ سارے لوازمات گھر پر ہی تیار ہوں گے، اور وہ بھی ہانیہ کے ہاتھ کے، کیونکہ انہیں باورچیوں کے ہاتھ کا ذائقہ پسند نہیں تھا۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی اور ہانیہ مسلسل جلتے ہوئے چولہے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا رنگ گرمی کی شدت سے تمتما رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ اکیلی درجنوں ڈشز تیار کر رہی تھی، جبکہ گھر کی ملازمائیں باہر ہال میں ڈیکوریشن کرنے میں مصروف تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب وہ کڑھائی میں چمچ چلا رہی تھی کہ چچی نورین کچن میں طوفان کی طرح سے داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سے غصہ اور ناگواری تھی۔ انہوں نے آتے ہی ہانیہ کو ایسے دیکھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کچن کا ہی کوئی سامان ہو۔ ارے لڑکی، تم نے ابھی تک کباب فرائی نہیں کیے؟ چچی نورین نے میز پر خالی ٹرے دیکھ کر چیخ کر کہا۔ باہر مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے اور بیگم سروت پوچھ رہی ہیں کہ سٹارٹرز کہاں ہیں۔ تم سستی اور کاہلی کی جیتی جاگتی تصویر ہو ہانیہ، تمہیں تو کام کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ ہانیہ نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے پسینہ پہنچا اور لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، چچی جان میں بس ابھی کر ہی رہی ہوں، اصل میں بریانی دم پر تھی تو اسی لیے دیر ہو گئی، میں 5 منٹ میں سب بھجوا دیتی ہوں، بہانے مت بناؤ میرے آگے۔ نارین بیگم نے اسے جھڑک دیا، جلدی ہاتھ چلاؤ اور سن لو، خبردار جو تم اس ہولیے میں باہر مہمانوں کے سامنے آئی، تمہارے یہ پسینے والے کپڑے اور یہ بکھرے ہوئے بال دیکھ کر مہمانوں کا دل خراب ہو جائے گا۔ ٹرے دروازے تک لا کر ملازموں کو پکڑا دینا اور خود یہیں کچن میں چھپی رہنا، ہمیں ابھی ناک نہیں کٹوانی تمہاری وجہ سے۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹختی ہوئی واپس چلی گئی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے، مگر اس نے ضبط کیا اور دوبارہ کام میں جت گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس گھر کی بہو ہے یا کوئی قیدی جس کی کوئی عزت نفس نہیں ہے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ کچن کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ ہانیہ سمجھی کہ شاید ملازمہ ٹرے لینے آئی ہے، اسی لیے وہ مڑی نہیں، لیکن پھر اسے ایک جانی پہچانی اور مہنگے پرفیوم کی خوشبو آئی جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو غیر منظم کر دیا۔ یہ خوشبو اذلان کی تھی۔ اذلان خانزادہ سیاہ کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ وہ بلا کا وجی اور پرکشش لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی کا پہرا تھا۔ وہ شاید پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تھا کیونکہ باہر ملازمین بہت مصروف تھے۔ اذلان سیدھا فریج کی طرف بڑھا اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی۔ اس نے بھی پانی کا گھونٹ بھرا ہی تھا کہ اس کی نظر سلیب کے پاس کھڑی ہانیہ پر پڑی۔ ہانیہ کی حالت واقعی خستہ تھی۔ گرمی سے اس کا چہرہ سرخ تھا، دوپٹہ بے ترتیب اور وہ تھکن سے چور لگ رہی تھی۔ اذلان نے اسے دیکھ کر ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے۔ بجائے اس کے کہ اسے اپنی بیوی کی اس حالت پر ترس آتا، وہ پوچھتا کہ وہ اکیلی اتنا کام کیوں کر رہی ہے۔ اس نے پانی کی بوتل زور سے سلیب پر رکھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اذلان کی بھاری اور سرد آواز کچن میں گونجی۔ ہانیہ سہم کر پلٹی اور جھکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پوچھ رہا ہوں، یہ بیکارنوں والا حلیہ بنا کر تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے چند قدم اس کی طرف بڑھائے۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ باہر کتنے اہم مہمان بیٹھے ہیں؟ اگر غلطی سے بھی کوئی یہاں پانی لینے آ جاتا ہے اور تمہیں اس حال میں دیکھ لیتا ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ ہانیہ کا دل چاہا وہ چیخ کر بتائے کہ حالت اس کے گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے ہوئی ہے، مگر اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے بمشکل لب کھولے۔ نمی
تائی جان کی دعوت کا کھانا بنا رہی ہوں اذلان، صبح سے کام کر رہی ہوں اس لیے۔ بس اذلان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے تمہاری مظلومیت کی داستان سننے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم ہو ہی پھوہڑ، تمہیں رہن سہن کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ باہر سے کیٹرنگ کروا لیں، مگر وہ نہیں مانی، اور نتیجہ یہ ہے کہ تم نے کچن کا اور اپنا یہ حشر کر دیا ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا۔ آپ کو میری محنت دکھائی نہیں دے رہی اذلان؟ صرف میرا حلیہ دکھ رہا ہے؟ میں آپ ہی کے مہمانوں کے لیے سب کر رہی ہوں۔ محنت؟ اذلان نے طنزیہ ہنسی یہ محنت نہیں، بے وقوفی ہے، اور خبردار جو یہ مگرمچھ کے آنسو میرے سامنے بہائے۔ مجھے رونے دھونے والی عورتوں سے سخت نفرت ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم یہیں رہو اور باہر نکل کر میرا موڈ اور پارٹی خراب کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اذلان نے اسے ایک آخری حقارت بھری نظر سے دیکھا اور مڑ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ وہیں سلیب کا سہارا لے کر کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ وہ جس شخص کی خاطر اس گھر کے ظلم برداشت کر رہی تھی، وہی شخص اسے اپنی عزت کے لیے خطرہ سمجھنے لگا تھا۔ اذلان کے الفاظ کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح اس کی روح کو داغ رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس بھری حویلی میں وہ تنہا تھی، بالکل تنہا۔ ہانیہ بھی کچن کے کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور اپنے دوپٹے سے بار بار آنکھیں رگڑ رہی تھی کہ پیچھے سے لاٹھی ٹکنے کی مخصوص آواز آئی۔ یہ آواز دادی جان کی تھی، جو اس حویلی میں واحد ہستی تھی جو ہانیہ کا درد سمجھتی تھی۔ دادی جان کچن میں داخل ہوئی اور ہانیہ کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری بچی، کب تک ان ظالموں کی باتیں دل پر لگاؤ گی اور کب تک اپنے قیمتی آنسو ضائع کرو گی؟ دادی نے آگے بڑھ کر ہانیہ کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ دادی جان، ہانیہ سسک پڑی۔ اذلان نے، انہوں نے مجھے بھیکارن کہا۔ انہوں نے کہا کہ میری شکل دیکھ کر ان کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ میں ان کے لیے صرف باعث شرمندگی ہوں۔ دادی جان کے چہرے پر غصے اور افسوس کے سائے لہرائے۔ وہ احمق ہے ہانیہ، مرد کی عقل پر جب بنا کا پردہ پڑ جائے تو اسے ہیرے اور پتھر کی تمیز نہیں رہتی۔ لیکن آج تم اسے دکھاؤ گی کہ ہانیہ اذلان خانزادہ کون ہے۔ تم اس گھر کی عزت ہو اور تمہیں چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں کیسے جاؤں دادی؟ میرے پاس تو پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں۔ ہانیہ نے بے بسی سے اپنے شکن زدہ سوٹ کو دیکھا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں نے گلبانوں کے ہاتھ تمہارے لیے اپنا خاص جوڑا اور زیورات بھجوائے ہیں۔ ابھی جاؤ اور تیار ہو کر نیچے آؤ، یہ میرا حکم ہے۔ دادی جان کا لہجہ اب نرم نہیں بلکہ حاکمانہ تھا۔ ہانیہ انکار کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ بیڈ پر سرخ رنگ کا ایک انتہائی قیمتی مخمل کا جوڑا رکھا تھا جس پر سنہرا کام ہوا تھا، ساتھ ہی خاندانی زیورات کا سیٹ جگمگا رہا تھا۔ ہانیہ نے غسل کیا۔ وہ لباس زیب تن کیا آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ خود کو پہچان نہ سکی۔ سرخ رنگ اس کی دودھیا رنگت پر غضب ڈھا رہا تھا۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ کر ہلکا سا کرل کیا اور زیورات پہنے۔ وہ اس وقت حویلی کی کوئی مظلوم بہو نہیں بلکہ ایک مکمل شہزادی لگ رہی تھی جس کے حسن کو کسی نظر بد کا ڈر ہو۔ وہ کمرے سے نکلی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد دادی کے پاس پہنچ جائے تاکہ راستے میں چچی نورین یا تائی جان سے سامنا نہ ہو، جو یقیناً اس کا یہ روپ دیکھ کر جل بھن جائیں گی۔ وہ تیزی سے اوپر والی منزل کی راہداری سے گزر رہی تھی۔ اس کی پاسیب کی چھن چھن سناٹے میں گونج رہی تھی۔ اچانک سیڑھیوں کے پاس موڑ کاٹتے ہوئے کسی سخت وجود سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کا توازن بگڑا ہی تھا کہ دو مضبوط بازو نے اسے گرنے سے تھام لیا۔ ہانیہ نے گھبرا کر سر اٹھایا تو سانس حلق میں اٹک گئی۔ سامنے اذلان کھڑا تھا۔ اذلان شاید ابھی کمرے سے نکلا تھا۔ اس کی نظریں اپنی باہوں میں موجود وجود پر پڑیں تو وہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ جو بھی کچھ گھنٹے پہلے اسے بدصورت اور پھوہڑ کہہ کر گیا تھا، اب پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ ہانیہ کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں، گلابی ہونٹ اور وہ سرخ لباس، اذلان کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ ہانیہ نے فوراً خود کو سنبھالا اور پیچھے ہٹی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں دادی کے پاس جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے سائڈ سے نکلنے لگی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس لگا اذلان اسے ڈانٹے گا یا پھر راستہ چھوڑ دے گا، مگر جیسے ہی وہ اس کے برابر سے گزرنے لگی تو اذلان نے اچانک اپنا بازو دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ مکمل طور پر بلاک کر دیا۔ تو ہانیہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے سر اٹھایا تو اذلان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی وارفتگی تھی۔ اذلان پلیز ہٹیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔
ہانیہ نے منت بھرے لہجے میں کہا تو اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ ہانیہ پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ اب اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اذلان نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہانیہ کی نظریں اس کے کالر پر جمی تھی۔ وہ نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی جب وہ اس پر جھکار بولا، اتنا تیار ہو کر آئی ہو اور بھاگ کر کہاں جا رہی ہو؟ ایسے تو جانے نہیں دوں گا۔ زندگی میں پہلی دفعہ تمہیں ایسا تیار ہوا دیکھا ہے۔ ایسی تیاری تو صرف اس شخص کے لیے کی جاتی ہے جسے دل سے چاہا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ سن کر ہانیہ کے پورے جسم سے پسینے بہنے لگے۔ اس کا دل ایسے لگ رہا تھا جیسے نکل کر سینے سے باہر آ جائے گا، سانس جیسے حلق میں اٹک گئی ہو۔ لیکن اچانک جیسے اذلان کو کسی کرنٹ نے چھوا ہو، اس کی آنکھوں میں موجود وارفتگی ایک دم غائب ہوئی اور وہی پرانی سرد مہری لوٹ آئی۔ اس نے جھٹکے سے خود کو ہانیہ سے دور کیا اور پیچھے ہٹا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جذبات کی رو میں بہہ کر وہ اپنی انا کے خول سے باہر نکلنے کی غلطی کر رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے کوٹ کی کالر کو درست کیا اور اپنے چہرے پر دوبارہ سختی طاری کر لی۔ میری بات کا غلط مطلب مت لینا ہانیہ، اذلان نے رخ موڑ کر سخت لہجے میں کہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ تم اس گھر کی عزت ہو اور میری بیوی۔ تمہیں اسی طرح بن سنور کر رہنے کا حق ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سکندر حیات کی بہو بھکارن کی طرح لگتی ہے۔ میرے الفاظ کو اپنے دل میں جگہ دینے کی یا کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا، جیسے وہاں مزید رکنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ہانیہ وہیں دیوار سے لگی کانپتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی حیرت تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی خوشی نے سر اٹھایا تھا۔ اذلان نے چاہے بات بدل دی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو سچ بولا تھا وہ ہانیہ نے پڑھ لیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے لگی کیونکہ اسے دادی جان کے پاس جانا تھا۔ ہال میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ شہر کی نامور بیگمات اپنے بھاری بھرکم زیورات اور مہنگے لباسوں کی نمائش کر رہی تھی۔ چچی نورین اور تائی جان بڑے فخر سے مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف تھی اور ساتھ ہی ملازموں پر روب جھاڑ رہی تھی۔ چچی نورین ایک صوفے پر بیٹھی اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ کس طرح گھر کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ ارے نہیں بیگم صاحبہ، آج کل کی بہویں کہاں کام کرتی ہیں، یہ سارا انتظام مجھے خود ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ ہماری چھوٹی بہو تو بس کمرے میں بند رہتی ہے۔ نورین بیگم نے منہ بنا کر جھوٹ بولا۔ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیڑھیوں کی طرف سے آہٹ ہوئی۔ سب کی نگاہیں بے اختیار اوپر اٹھی۔ ہانیہ دادی جان کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سرخ لباس میں ملبوس کھلے بالوں اور خاندانی زیورات سے لدی ہوئی ہانیہ کسی ملکہ عالیہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی اور قدرتی حسن نے وہاں موجود ہر عورت کو مبہوت کر دیا تھا۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چچی نورین کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ ان کی آنکھیں حیرت اور حسد سے باہر ابل پڑی تھیں۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے کچن میں پسینے میں شرابور چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہے؟ ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ ماشاءاللہ، یہ چاند کا ٹکڑا کون ہے؟ ایک مہمان خاتون نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ دادی جان کے چہرے پر فخر بھری مسکراہٹ تھے۔ انہوں نے ہانیہ کا ہاتھ تھپ تھپایا اور بلند آواز میں کہا، یہ میری پوتی اور اذلان خان کی دلہن ہانیہ ہے، اس گھر کی رونق اور میری سب سے پیاری بچی۔ ہانیہ نے جھجکتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ ساری خواتین اس کی خوبصورتی اور سلیقے کی تعریف کرنے لگی۔ کوئی اس کے جوڑے کی تعریف کر رہا تھا تو کوئی اس کے زیورات کی۔ چچی نورین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ان کی ساری محنت اور نمود و نمائش ہانیہ کی ایک انٹری کے سامنے پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ جل بھن کر خاک ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے فوراً وار کیا، ارے ہاں، یہ ہماری بہو ہے مگر ذرا سست ہے، سارا دن تو کچن میں برتن دھونے اور پیاز کاٹنے میں لگی رہتی ہے، ابھی تیار ہو کر آئی ہے تو پہچانی ہی نہیں جا رہی، ورنہ تو حلیہ ملازموں جیسا ہی ہوتا ہے۔ چچی نورین نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کی تذلیل کرنے کی کوشش کی تو ہانیہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ محفل میں کچھ خواتین نے دبی دبی سرگوشیاں کی، لیکن اس سے پہلے کہ ہانیہ کی آنکھوں میں تیرتے آنسو جھلکتے، ہال کے دروازے پر ایک باروب آواز گونجی، گھر کی عزت اور ملازموں میں فرق ہوتا ہے چچی جان۔ سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں اذلان خانزادہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے سرد اور غضبناک تاثرات لیے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی چچی نورین پر جمی تھیں جو اس کی آمد پر گڑبڑا سی گئی تھی۔ اذلان آہستگی سے چلتا ہوا محفل کے درمیان آیا اور سیدھا ہانیہ کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہانیہ کے کاندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا اور پورے ہال پر
ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ملکیت اور تحکم تھا کہ کسی کو اس کی بات کاٹنے کی جرت نہ ہوئی۔ میری بیوی کو کچن کے کاموں سے نہیں، اس کے کردار اور اس کے خاندان سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس نے آج کھانا بنایا ہے تو یہ اس کی عاجزی ہے، کوئی مجبوری نہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میری بیوی ہر روپ میں بے مثال ہے۔ اذلان کے الفاظ نے پوری محفل کا رخ بدل دیا۔ جو خواتین چچی نورین کی باتوں میں آ رہی تھی، اب اذلان کی اپنی بیوی کے لیے ایسی حمایت دیکھ کر رشک کرنے لگی۔ ہانیہ نے چونک کر اذلان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو تنہائی میں اسے دھتکارتا تھا، مگر آج بھری محفل میں اس کے لیے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ چچی نورین کا چہرہ فق ہو گیا۔ انہیں امید نہیں تھی کہ اذلان یوں سب کے سامنے انہیں ٹوک دے گا۔ اذلان نے ایک بار پھر ہانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی وارننگ بھی تھی اور ایک تسلی بھی۔ اس نے آہستہ سے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ سب صرف اپنے خاندانی عزت بچانے کے لیے کہا ہے، لیکن اب چونکہ تم میری بیوی بن کر کھڑی ہو تو مسکراہٹ سجائے رکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے سامنے تماشا بنے۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی۔ اذلان نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ پارٹی میں موجود ہر نگاہ ان دونوں پر مرکوز تھی۔ بظاہر وہ ایک آئیڈیل اور خوش باس جوڑا لگ رہے تھے، مگر ان کے درمیان جو سرد جنگ جاری تھی اس کی خبر صرف ان دونوں کے دلوں کو تھی۔ لیکن آج کی شام ایک بات طے ہو گئی تھی کہ ہانیہ اب اس گھر میں کمزور نہیں رہی تھی، کیونکہ اذلان خانزادہ انجانے میں ہی صحیح اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، مگر چچی نورین کے کمرے میں غصے کا طوفان برپا تھا۔ وہ غصے سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس پر اپنا غبار نکالیں۔ ان کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہانیہ کو سب کے سامنے ذلیل کرے، مگر اذلان نے بازی پلٹ دی۔ اذلان کی اتنی ہمت، اس نے بھری محفل میں مجھے روکا، اور وہ بھی اس 2 کوڑی کی لڑکی کی خاطر۔ چچی نورین نے دانت پیستے ہوئے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ ان کے پاس کھڑی ان کی بیٹی صبا نے ماں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ماما آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ بھائی نے تو بس اپنی عزت کی خاطر اسے سپورٹ کیا ہوگا۔ آپ جانتی تو ہیں کہ وہ ہانیہ سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ تم نہیں سمجھو گی صبا، چچی نورین نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہ نفرت کب محبت میں بدل جائے پتہ نہیں چلتا۔ آج اس نے عزت کے نام پر اسے بچایا ہے، کل وہ اسے سر پر بٹھا لے گا۔ لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور اب یہ کل کی آئی لڑکی میرے راستے کا پتھر بن رہی ہے۔ مجھے اذلان کے دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ کو مزید بھڑکانا ہوگا۔ دوسری طرف ہانیہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کانوں سے بھاری بوندیں اتار رہی تھی۔ اس کا دل ابھی تک اذلان کے رویے پر حیران تھا۔ وہ شخص جو تنہائی میں اسے زہر بھرے نشتر چبھو رہا تھا، سب کے سامنے اس کے لیے ڈھال بن گیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کر صوفے پر اچھال دیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ وہی پرانی سنجیدگی آ چکی تھی۔ ہانیہ اسے دیکھ کر فوراً مڑی اور احتراماً کھڑی ہو گئی۔ آج آپ نے جو کچھ کیا، نیچے کیا، اس کے لیے شکریہ، ہانیہ نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا۔ اگر آپ نہ بولتے تو چچی جان مجھے سب کے سامنے رسوا کر دیتی۔ اذلان جو قمیض کے کف فولڈ کر رہا تھا، ہانیہ کی بات سن کر ایک دم رک گیا۔ اس نے گردن موڑ کر ہانیہ کو دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ ہانیہ کے قریب آیا۔ شکریہ، اذلان نے ابرو جھکایا۔ تمہیں کیا لگا ہانیہ کہ مجھے تم پر پیار آ گیا تھا؟ یہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ ہے؟ ہانیہ خاموش رہی، بس سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، غلط فہمی میں مت رہنا، میں نے نیچے جو کچھ بھی کیا وہ ہانیہ کے لیے نہیں بلکہ مسز اذلان خانزادہ کے لیے کیا تھا۔ تم میرے نام کے ساتھ جڑی ہو اور میں اپنے نام پر کوئی دھبا برداشت نہیں کر سکتا۔ میری عزت میری انا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ اذلان خان کی بیوی ایک بیچاری اور مظلوم عورت ہے۔ ہانیہ کے دل جو کچھ لمحے پہلے امید کی کرن دیکھ رہا تھا پھر سے بجھنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ اذلان کی نرمی صرف دنیا دکھاوے کی تھی۔ میں جانتی ہوں اذلان صاحب، ہانیہ نے نظریں جھکا کر کہا، میں اپنی اوقات نہیں بھولی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے میری لاج رکھ لی، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اذلان کو ہانیہ کی عاجزی اور شکر گزاری ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ اس سے لڑے، بحث کرے،
تاکہ اسے مزید غصہ کرنے کا جواز ملے، مگر ہانیہ کی خاموشی اسے الجھا دیتی ہے۔ یہ ڈرامے بند کرو، اذلان نے سختی سے کہا، اور یہ زیورات اتار کر سنبھال دینا۔ یہ دادی جان کی امانت ہے، تمہاری ملکیت نہیں۔ کل سے تمہیں وہی پرانی روٹین پر واپس آنا ہے۔ آج کی رات تمہیں شہزادی بننے کا موقع مل گیا تو اسے اپنی قسمت سمجھو، حق نہیں۔ جی بہتر، ہانیہ نے مختصراً جواب دیا۔ اذلان اسے گھورتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن جاتے جاتے وہ رک گیا۔ اسے چچی نورین کی ایک بات یاد آ گئی۔ وہ مڑا اور ہانیہ کی طرف انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولا، رہا ایک بات کان کھول کر سن لو، آئندہ اگر تم نے چچی نورین یا گھر کے کسی بھی فرد سے بدتمیزی کی، ان کی شکایت دادی کو لگائی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے گھر میں فساد پسند نہیں ہے۔ خاموشی سے رہو گی تو چھت نصیب رہے گی، ورنہ میں تمہیں وہیں پہنچا دوں گا جہاں سے تم آئی ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے تو کبھی کسی کی شکایت نہیں کی تھی، الٹا وہ سب کا ظلم سہتی تھی۔ میں نے کبھی شکایت نہیں کی اذلان صاحب، آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ یقین کمایا جاتا ہے ہانیہ، اور تم نے ابھی سوائے مجبوری کے کچھ نہیں دیا۔ اذلان نے سرد مہری سے جملہ پھینکا اور دروازہ زور سے بند کرتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ ہانیہ وہیں کھڑی رہ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر آ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کس طرح اس پتھر دل انسان کو موم کرے۔ ایک طرف اسے دنیا سے بچاتا تھا اور دوسری طرف خود اسے بدترین الفاظ سے چلی کر دیتا تھا، لیکن ہانیہ نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ دادی جان کی بات کو یاد کر کے خود کو حوصلہ دینے لگی کہ ایک دن یہ نفرت ضرور ختم ہوگی۔ ادھر چچی نورین اپنے کمرے میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ان کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے اذلان بیٹا، تم نے آج اپنی بیوی کا بہت دفاع کیا، نارین بیگم نے خود کلامی کی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ تم کب تک اس پر یقین کرتے ہو۔ کل صبح کا سورج تمہارے لیے ایک ایسی خبر لے کر طلوع ہوگا کہ تم خود اس ہانیہ کو گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے پر انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، کام ہو گیا؟ کل صبح وہ پارسل اذلان کے آفس پہنچ جانا چاہیے۔ میں وہ تصویریں اس میں ہونی چاہیے جو میں نے کہی تھی۔ چچی نورین کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی جو ہانیہ کی زندگی میں ایک نیا طوفان لانے والی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول بظاہر پرسکون تھا، لیکن چچی نورین کی آنکھوں میں ایک ایسی پراسرار چمک تھی جسے پڑھنا ناممکن تھا۔ اذلان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر ایک نظر ہانیہ پر ڈالی۔ کل رات کے واقعے کے بعد ان دونوں کے درمیان برف تھوڑی پگھلی تھی، لیکن اذلان کی انا اب بھی ایک مضبوط دیوار کی طرح حائل تھی۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اذلان نے اپنی گھڑی باندھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اللہ حافظ بیٹا، اپنا خیال رکھنا، چچی نورین نے فوراً کہا اور پھر ایک معنی خیز نظر اپنی بیٹی صبا پر ڈالی۔ اذلان کے جانے کے بعد چچی نورین نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور طنزیہ لہجے میں بولی، ہانیہ ذرا میرے کمرے کی صفائی تو کر دو۔ ملازمہ آج نہیں آئی اور مجھے صفائی میں تمہارے ہاتھ کی نفاست بہت پسند ہے۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور کام میں لگ گئی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ جس شخص کے لیے گھر سنبھال رہی ہے اسی شخص کے پاس اس کی بربادی کا سامان پہنچنے والا ہے۔ دوسری طرف اذلان اپنے آفس میں بیٹھا ایک اہم فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس کے پرسنل سیکرٹری نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سر، آپ کے نام ایک کوریئر آیا ہے، اس پر ارجنٹ لکھا ہے۔ سیکرٹری نے ایک بھورا لفافہ میز پر رکھا۔ اذلان نے بغیر دیکھے فائل پر دستخط کیا اور اشارہ کیا کہ رکھ دو۔ جب سیکرٹری چلا گیا تو اذلان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے لفافہ اٹھایا۔ اس نے لاپرواہی سے لفافہ کھولا اور اندر موجود تصویر نکال کر میز پر بکھیر دی۔ اگلے ہی لمحے اذلان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود چائے کا کپ کانپنے لگا اور چائے چھلک کر میز پر گر گئی۔ تصویر میں ہانیہ کسی نامعلوم لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ لڑکا اسے پھول پیش کر رہا تھا۔ تصویر اتنی مہارت سے بنائی گئی تھی کہ دیکھنے والا انہیں سچ ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ساتھ ہی کاغذ پر لکھا تھا، یہ ہے آپ کی معصوم بیوی کی حقیقت جو آپ کی پیٹھ پیچھے اپنے پرانے عاشق سے ملتی ہے۔ اذلان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے غصے سے مٹھی بھینچی اور پوری طاقت سے میز پر مکہ مارا۔ کانچ کا گلاس ٹوٹ کر فرش پر بکھر گیا اور اس کے ذہن میں کل رات کا منظر گھوم گیا جب اس نے پوری دنیا کے سامنے ہانیہ کی پاکیزگی کی قسم کھائی تھی اور آج یہ تصویر اس کے منہ پر ایک تماچا مار رہی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری شرافت ہانیہ، اذلان نے دانت پیستے ہوئے غرا کر کہا۔
میں نے اپنی انا کو مار کر تمہیں عزت دی، تمہارے لیے اپنے خاندان سے لڑا، اور تم نے میری پیٹھ میں ہی خنجر کھونپا۔ شک کا بیج جو چچی نورین نے بویا تھا وہ اذلان کی غیرت اور غصے کی کھاد پا کر تناور درخت بن چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جا کر ان تصاویر کو ہانیہ کے منہ پر مارے۔ اسے اپنی توہین کا احساس شدید اذیت دے رہا تھا۔ وہ لڑکا جو کبھی کسی لڑکی کو منہ نہیں لگاتا تھا، آج ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بننے پر تل ملا رہا تھا۔ اذلان نے انٹرکام کو بٹن دبایا اور دھاڑا، گاڑی نکالو فوراً، مجھے بھی گھر جانا ہے۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھایا اور طوفان کی طرح آفس سے نکل گیا۔ اس کی چال میں ایک ایسی وحشت تھی کہ راستے میں آنے والے ملازمین سہم کر سائڈ پر ہو گئے۔ اذلان کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اسے صرف ہانیہ کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جسے اب دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ لگ رہا تھا۔ راستے میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی رفتار جنونی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے دبوچے ہوئے تھا کہ انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ تم نے بہت غلط کیا ہانیہ، بہت غلط۔ تم نے اذلان خانزادہ کی غیرت کو للکارا ہے۔ اب تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں ہانیہ آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ دادی جان نے اسے شام کی ایک تقریب کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا تھا کیونکہ آج ان کے کچھ خاص رشتہ دار آ رہے تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے گہرا میک اپ کیا تھا اور سرخ رنگ کا لباس پہنا تھا جو دادی نے ہی تحفے میں دیا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید آج اذلان اسے اس روپ میں دیکھ کر تھوڑی سی تعریف کر دیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ جس شخص کی خوشنودی کے لیے تیار ہو رہی ہے وہ نفرت کی آگ میں جلتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ حویلی کے پورچ میں گاڑی اتنی تیزی سے رکی کہ ٹائروں کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ اذلان گاڑی کا دروازہ پٹخ کر باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں ایسا جلال تھا جو بھی سامنے آتا وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس کی مٹھی میں وہ تصاویر مڑی توڑی حالت میں موجود تھی جو اس کے سکون کو برباد کر چکی تھی۔ وہ لمبے ٹک بھرتا ہوا سیدھا لاؤنج میں داخل ہوا۔ چچی نورین جو صوفے پر اطمینان سے بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی، اذلان کی یہ حالت دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ انہوں نے فوراً مصنوعی گھبراہٹ چہرے پر سجائی اور پکارا، ارے اذلان بیٹا، خیریت تو ہے؟ تم اس وقت اور اتنے غصے میں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اذلان نے چچی نورین کی طرف دیکھے بغیر صرف دانت پیس کر اتنا کہا کہ آج سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چچی جان، ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر اپنی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ نورین بیگم نے اطمینان سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ظالمانہ خوشی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اوپر کمرے میں جو طوفان آئے گا وہ ہانیہ کی بنیادیں بھی ہلا دے گا۔ دوسری طرف ہانیہ ابھی تیار ہو کر آئینے میں اپنے جھمکے درست کر رہی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کے لباس میں وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی خوشی اور دھڑکنوں میں بے چینی تھی کیونکہ آج اسے امید تھی کہ شاید اذلان اسے سراہے گا۔ اس نے بالوں کو ایک جانب ڈالا اور آخری بار خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ بالکل کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی تو اچانک کمرے کا دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ دیوار سے ٹکرا کر واپس آنے لگا۔ ہانیہ کا دل دہل گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے مڑی۔ سامنے اذلان کھڑا تھا جس کا سانس تیز چلنے کی وجہ سے پھول رہا تھا اور وہ کسی زخمی شیر کی طرح اسے گھور رہا تھا۔ ہانیہ نے اسے دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی تاکہ اس کا غصہ کم ہو سکے۔ اذلان، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ میں بس تیار ہو ہی رہی تھی کہ… اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا اور پلٹ کر کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ چابی نکال کر اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لی۔ ہانیہ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اسے اذلان کے تیور اور دروازہ لاک کرنا بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اذلان آہستہ آہستہ شکاری کی طرح چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں ہانیہ کے سر سے پاؤں تک طواف کر رہی تھی۔ ہانیہ کا یہ حسن، یہ 16 سنگھار اور یہ تیاری آج اسے مسحور کرنے کے بجائے مشتعل کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہی تصاویر گھوم رہی تھی اور اسے لگا کہ یہ ساری سجاوٹ، یہ بناؤ سنگھار اس کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کے لیے ہے جس سے ملنے کا منصوبہ ہانیہ نے بنا رکھا ہے۔ اذلان ایک ایک قدم آگے بڑھا اور ہانیہ خوف کے مارے الٹے قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اذلان کے چہرے پر ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو یہ تیاری ہو رہی تھی؟ اذلان نے انتہائی زہریلے لہجے میں پوچھا۔ واہ ہانیہ بی بی واہ، ماننا پڑے گا تمہاری ہمت کو۔ شوہر آفس میں کام کر رہا ہے اور پیچھے بیوی کسی اور کے ساتھ سج سنور کر بیٹھی ہے۔
ہانیہ کی کمر دیوار سے جا لگی. اس کے پاس پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا. وہ بری طرح گھبرا گئی. اذلان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دادی جان نے کہا تھا کہ آج مہمان آ رہے ہیں، اس لیے. مہمان؟ اذلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ایک زوردار قہقہہ لگایا جس میں خوشی نہیں بلکہ وحشت تھی. تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ تمہیں کیا لگا کہ تم میری آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی رنگینیاں مناؤ گی اور مجھے خبر نہیں ہوگی؟ ہانیہ کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اذلان کی آنکھوں میں موجود دیوانگی دیکھ کر کانپنے لگی تھی. اذلان اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا. دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ چکا تھا. اذلان کی گرم اور غصے سے بھری سانسیں ہانیہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں. ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اسے لگا کہ اذلان اسے مار ڈالے گا. ہانیہ نے گھبرا کر وہاں سے بھاگنے کے لیے دائیں جانب قدم بڑھایا، لیکن اذلان نے بجلی کسی تیزی سے اپنا مضبوط ہاتھ دیوار پر مار کر اس کا راستہ روک لیا اور اسے اپنے حصار میں قید کر لیا. دائیں اور بائیں جانب اذلان کے مضبوط بازو حائل تھے جنہوں نے اسے ایک پنجرے کی طرح جکڑ رکھا تھا. اذلان نے ہانیہ کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تو اس کے لبوں پر ایک طنزیہ اور ظالمانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی. اس نے اپنا سر ہانیہ کے کان کے پاس جھکایا اور اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے سرگوشی کی. مجھ سے ڈر رہی ہو ہانیہ؟ یا چوری پکڑے جانے کا خوف ہے؟ ہانیہ نے نفی میں سر ہلانا چاہا، لیکن اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں بچی تھی. وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی کہ یہ تیاری دادی جان کے مہمانوں کے لیے ہے، لیکن الفاظ اس کے حلق میں کانٹوں کی طرح پھنس گئے تھے. اذلان نے اچانک اپنا جھکاؤ مزید بڑھایا، اتنا کہ اب ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں رہا. اس نے ہانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مسحور کر دیا. اذلان نے اس پر جھکتے ہوئے انتہائی بھاری اور گمبھیر لہجے میں کہا، اتنا تیار ہو کر آئی ہو اور بھاگ کر کہاں جا رہی ہو؟ ایسے تو جانے نہیں دوں گا. زندگی میں پہلی دفعہ تمہیں ایسا تیار ہوا دیکھا ہے. ایسی تیاری تو صرف اس شخص کے لیے کی جاتی ہے جسے دل سے چاہا جاتا ہے. اذلان کے الفاظ ہانیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے. ان الفاظ میں محبت نہیں بلکہ ایک ایسا الزام اور طنز تھا جسے سہنا اس کے لیے ناممکن تھا. ہانیہ کے پورے جسم سے ٹھنڈے پسینے بہنے لگے. اس کا دل ایسے لگ رہا تھا جیسے پسلیوں کو توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا. سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گئی ہو اور دم گھٹنے لگا ہو. آج زندگی میں پہلی دفعہ اذلان خانزادہ اس سے یہ ڈائلاگ بول رہا تھا، اور وہ بھی اس کے انتہائی قریب کھڑے اس پر جھکا ہوا. ہانیہ کا دماغ سن ہو چکا تھا. اذلان کی یہ قربت اور اس کا یہ جان لیوا انداز، اس کی آنکھوں میں موجود الزامات کی آگ نے ہانیہ کو منجمد کر دیا تھا. وہ نہ ہل سکی نہ جواب دے سکی، بس پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہی جو اس لمحے اس دنیا کا سب سے اجنبی اور خوفناک شخص لگ رہا تھا. اذلان نے اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے قرار تلاش کرنے کی کوشش کی، اور ہانیہ کی یہ خاموشی اسے مزید مشتعل کر رہی تھی. کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا جہاں صرف ان دونوں کی تیز ہوتی ہوئی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی.